بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھارت کے شہر دلی میں G20 کانفرنس کے نام پر رنگ و نور کی ایک برسات کو ختم ہوئے ابھی چند ہی دن ہوئے ہیں، اور سری نگر میں G20 کے وزارتی اجلاس کے موقع پر ہلے گلے کو رنگوں، روشنیوں اور جھیل ڈل کے مصنوعی نظاروں اور سری نگر کے لال چوک میں ایک ہلڑ بازی کے سماں کو گزرے ہوئے صرف چند ماہ ہوئے ہیں۔ یہ وہ اقدامات تھے جن کے ذریعے دنیا کو یہ بتایا جا رہا تھا کہ کشمیر میں سب اچھا ہے، اور کشمیر اب کسی خطرے سے اور کسی شدت پسندی اور کسی تشدد کے خوف سے بے نیاز اور آزاد ہو رہا ہے۔ لیکن ابھی ان باتوں کی، ان اقدامات کی اور ان مقاصد کی گونج فضاؤں میں موجود تھی، اور ذہنوں میں وہ پورا نقشہ بسا ہوا تھا کہ کشمیر میں ایک گوریلا جنگ کا سا ماحول بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کوکرناگ سری نگر سے تقریباً 100 کلومیٹر کی دوری پر اننت ناگ کی جانب علاقہ ہے۔ وہاں 4 دن سے ایک جھڑپ کے بعد ابھی تک بھارت کا جو فوجی آپریشن چل رہا ہے، اس جھڑپ میں بھارتی فوج کے ایک کرنل، ایک میجر اور کشمیر پولیس کے ایک مسلمان DSP ہمایوں بٹ مارے گئے تھے، اور جو باقی جوان ہیں ان کی بھی ایک تعداد اس میں گھائل ہوئی تھی۔ اسی طرح ایسی ہی ایک کارروائی جس میں گوریلا طرز جنگ کا ایک عکس سا دکھائی دے رہا ہے، وہ ہندواڑہ کے علاقے میں بھی ہوئی تھی۔ یوں لگ رہا ہے کہ کشمیر میں سب اچھا نہیں ہے، یعنی جو بھارت نے دنیا کو دکھایا، جو دنیا کو بتایا، کشمیر کی زمین اس کے برعکس ایک کہانی سنا رہی ہے۔ ایک تو بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ کا ماحول پیدا کرنا نریندر مودی کی ضرورت بن کر رہ گئی ہے، لیکن جب سے پاکستان کو امریکہ نے ایک بار پھر آنرشپ دی ہے، گود لیا ہے، اس کے بعد سے یہ نقطۂ نظر اور یہ بات بعید از قیاس ہوتی جا رہی ہے کہ امریکہ کی سرپرستی میں رہتے ہوئے پاکستان اور بھارت کے درمیان کوئی بڑی یا معنی خیز جنگ ہوگی، کیونکہ اس سے امریکہ کی وہ سکیم خراب ہو سکتی ہے کہ جو وہ بھارت کو ایک پرامن اور ایک بڑا اور ایک سرمایہ کاری کے لیے ایک بالکل مناسب ملک قرار دے رہا ہے، دنیا کو دکھا رہا ہے کہ یہ ایک مناسب جگہ ہے اور بیرونی سرمایہ کاروں کو آنا چاہیے، اور یہ چین کے مقابلے میں ایک زیادہ کھلی اور وسیع دنیا ہے۔ تو اگر پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک فرمائشی جنگ ہوتی ہے کہ جس کا مسلسل خدشہ ستیہ پال ملک ظاہر کر رہے ہیں، تب بھی جو سرمایہ کار ہے وہ گھبرا جائے گا، کیونکہ سرمایہ کار کو اپنے سرمایہ سے دلچسپی ہوتی ہے، اس کی پہلی اور آخری محبت اس کا سرمایہ ہوتا ہے، اور اس کی نظر جو ہے وہ ابد کی دنیاؤں پر اور ابد کے ثواب پر اور ابد کے ریوارڈ پر نہیں ہوتی، بلکہ اس کی نظر اپنے منافع پر ہوتی ہے۔ وہ یہ دیکھتا ہے کہ کہاں موافق ماحول ہے اور کہاں غیر موافق ماحول ہے، کہاں اس کا سرمایہ ڈوبنے کا خطرہ موجود ہے اور کہاں اس کا سرمایہ کئی گنا زیادہ بڑھنے اور اس میں اضافہ ہونے کا امکان ہے۔ تو یہ تھیوری زمین پر نظر نہیں آ رہی امپلیمنٹ ہوتے ہوئے کہ امریکہ کی سرپرستی میں جس طرح آج پاکستان آ گیا ہے اور بھارت تو مکمل طور پر اس کی سرپرستی میں ہے، تو ایسے میں امریکہ یہ چاہے گا کہ کوئی فرمائشی جنگ ہو اور نریندر مودی کو محض فائدہ دینے کے لیے بھارت کا جو امیج ہے اور بھارت کی جو معیشت ہے اس کو کوئی نقصان پہنچے۔ تو پھر کون ہے کہ کشمیر میں یہ گوریلا طرز جنگ کی جو ایک اس ٹرینڈ کو ہوا دے رہا ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے پنچ کے جو جنگلات ہیں، سرن کوٹ کے علاقے اور کنٹرول لائن سے قریبی علاقے، وہاں بھی جنگلوں میں
ہفتوں آپریشن جاری رہا، لیکن بعد میں اندازہ نہیں ہوا کہ ان آپریشنز کا نتیجہ کیا نکلا۔ کشمیر میں 4 دن سے جو ایک ماحول بنا ہوا ہے آپریشنز کا اور کارروائیوں کا، وہ ایک دیر پا گوریلا طرز جنگ کی عکاسی بھی کر رہا ہے اور اشارہ بھی دے رہا ہے۔ اور یوں لگتا ہے کہ جو اس کا مطالعہ کیا جا رہا ہے اس ساری صورتحال کا، اور بی بی سی نے ماجد جہانگیر کشمیر کے ایک سینئر صحافی ہیں، کشمیر کے کئی اخبارات میں انگریزی اور اردو میں لکھتے رہے ہیں، بی بی سی پہ ان کی ایک اہم رپورٹ آئی ہے جس میں انہوں نے اس 4 دن سے جاری اس آپریشن کا ذکر کیا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ جو فوجی ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ ایک غار میں چھپے ہوئے شدت پسندوں کو نشانہ بنانے کے لیے بھارت کی جو فوج ہے وہ ڈرون کا استعمال بھی کر رہی ہے، اور انہوں نے اس آپریشن کی منظر کشی کی ہے کہ فوج کی گاڑیاں قطار اس علاقے میں آپریشن کر رہی ہیں۔ اور اس وقت جو اس ان کارروائیوں کو جو کشمیر میں ہو رہی ہیں، جو چیز غیر معمولی بتا رہی ہے ماضی کی کارروائیوں سے، وہ یہ ہے کہ پہلی بار یا بہت کم ہی بھارتی فوج کو جو رہائشی علاقوں سے باہر آپریشن کرنا پڑ رہے ہیں۔ یعنی پہلے کشمیر میں جو بھی تحریک چل رہی تھی وہ سری نگر میں، وہ اسلام آباد میں، وہ بارہمولہ میں، وہ سوپور میں، وہ کپواڑہ اور ہندواڑہ کے سٹیز کے اندر جا کر پناہ لیتے تھے جو اس وقت کی کم تربیت یافتہ حریت پسند ہوتے تھے، اور پھر ان کی تلاش میں جو سرچ آپریشن شروع کیا جاتا تھا اس میں مخبر بھی استعمال کیے جاتے تھے، اور اس میں پھر انتقام کے طور پہ گھروں کو جلا بھی دیا جاتا تھا 90 کی پوری دہائی میں۔ لیکن اب جو یہ جنگلوں اور پہاڑوں کا رخ اختیار کیا ہے کشمیر، جو بھی گوریلے وہاں موجود ہیں، تو یہ ایک نئے طرز جنگ کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ بھارت کی جو فوج ہے اس کے لیے مشکل یہ ہے کہ وہ ایک تو پوسٹ ٹو پوسٹ لڑائی کی عادی ہے کشمیر کی کنٹرول لائن پر، یعنی بھارت کا فوجی چائے کی چسکیاں بھی لیتا ہے اور ساتھ وہ توپ کا یا جو بھی ہتھیار ہے اس کا بٹن بھی دباتا ہے، یا بندوق کی لبلبی بھی دباتا ہے، وہ پھر جا کے سوتا بھی ہے، اس کو ریپلیس کرتا ہے ایک اور فوجی۔ تو یہ کنٹرول لائن کا معمول ہے کہ نہ اس کو سردی کا بہت زیادہ احساس ہوتا ہے، اندر مورچے کے اندر آگ جل رہی ہوتی ہے، سہولیات ہوتی ہیں، کھانا پینا ہوتا ہے۔ تو ایک تو وہ اس طرز جنگ کے عادی ہیں، دوسرا وہ کشمیر کے رہائشی علاقوں میں آپریشن کرنے کے عادی ہیں کہ جہاں آپ بندوقیں لے کے گئے اور ایک مخصوص ماحول بنا دیا اور لوگوں کو خوف زدہ کر دیا، یہ ایک دوسرا ہے۔ تیسرا اس جنگ میں جو یہ آج چھڑ گئی ہے، اس میں ایک پہلو یہ بھی نظر آیا ہے ماجد جہانگیر کی ہی سٹوری میں کہ خدشہ یہ ہے بھارت کے فوجی ذرائع کو کہ کوئی ڈبل ایجنٹ جو ہے وہ لے کر گیا ہے بھارت کے فوجیوں کو اس علاقے میں ٹریپ کیا، جس کے نتیجے میں ایمبوش لگا کر، یعنی یہ گھات لگا کر حملہ کیا گیا ہے، جس میں کرنل بھی مارا گیا اور میجر بھی مارا گیا۔ تو کوئی ایسا ڈبل ایجنٹ کشمیر میں، جو کشمیر کی ملیٹنسی رہی ہے تقریباً 30-35 سال سے، میں بھی اس کو واچ بھی کرتا ہوں، اس پہ لکھتا بھی رہا ہوں، جو بھی کارروائیاں ہوتی رہی ہیں پولیٹیکل اینگل سے بھی، تو اس میں اس طرح کے جو رول ہیں وہ بہت کم رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ ہم نے افغانستان میں ایسا دیکھا ہے کہ طالبان ٹریپ کرنے کے لیے اپنے ایجنٹ داخل کرتے تھے، نیٹو کے پاس بھیجتے تھے، امریکی فوج کے پاس بھیجتے تھے، تو وہ پلٹ کر حملہ کرتے تھے، یا وہ جہاں آپریشن کرنے جاتے تھے یا تو وہ عام لوگوں کو مار دیتے تھے جس کا ریئیکشن ہوتا تھا اور فوج جو ہے وہ دلدل میں دھنستی چلی جاتی تھی، یا پھر وہاں جو طالبان ہوتے تھے وہ گھات لگا کر بیٹھے ہوتے تھے اور وہ نقصان کرتے تھے اتحادی فوجوں کا۔ تو یہ بھی ایک نئی بات ہے اس ساری صورتحال میں کہ جہاں انہیں گھسیٹ کر، ڈریگ کر کے، ٹریپ کر کے لے جایا گیا، وہاں کہانی کچھ اور تھی، کھچڑی کچھ اور پکی ہوئی تھی پہلے سے کہ ان کا یہ نقصان ہوا ہے۔ تو یہ یوں لگ رہا ہے کہ خاصا
کنفیوژن نظر آ رہا ہے جو بھارت کی سیکیورٹی فورسز ہیں اور جو فیصلہ ساز ہیں ان کے درمیان، جو ابھی تک کی رپورٹس آ رہی ہیں ان سے وہ خاصا کنفیوز ہیں کہ یہ ایک نئے انداز کا، ایک نئے طرز کا، ایک اس کی سٹائل کی ایک جنگ ہے۔ اسی طرح کوکرناگ کے جنگل جہاں پھنس کر رہ گئے ہیں اس وقت بھارت کے فوجی، وہ اپنے لوگوں کے لیے جو آگے جا کر لڑ رہے ہیں ان کے لیے کھانا پہنچانا بھی ہے، چونکہ وہ ایک ایسی جگہ پہ ہیں کہ وہ جمع جمائے سسٹم میں نہیں ہیں، اس سے باہر نکل کے ان کو جانا پڑا ہے، ان کو آگے نکل کے جو ہے وہ مقابلہ کر رہے ہیں یا فیس کر رہے ہیں یا تلاش کر رہے ہیں یا آپریشن کر رہے ہیں، وہ اپنی جگہ سے آگے نکل کے، تو وہاں تک ان کو ایک رصد کا جو کام ہے وہ بھی جاری رکھنا ضروری ہے کہ ان کے لیے کھانا بھی آئے، ان کی دوسری ضروریات بھی آئے، اور پھر وہ لوگ جو وہاں بیٹھ کر لڑ رہے ہیں ان کو وہ 24 گھنٹے نہیں لڑ سکتے کھلے آسمان تلے، کھلے جنگلات میں، وہ بہرحال اس فوجی کو 24 گھنٹے سے پہلے اس کو واپس بھی بلانا ہے اور اس کی جگہ تازہ دم فوجی کو وہاں کھڑا کرنا ہے۔ تو یہ ایک ایسا دلدلی قسم کا ماحول ہے، دلدلی قسم کی اس صورتحال ہے جس میں پہلی دفعہ بھارت کی جو فوج ہے وہ پھنستی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اونچی پہاڑیاں ہیں اور چڑھائیاں ہیں، ان تک پہنچنے میں بھی شدید مشکلات کا سامنا ہے، اور یہ وہ ایک منظرنامہ بن رہا ہے کہ جو ایک کشمیر میں جو عمومی طور پر ایک شہری آبادی پر زیادہ تر مشتمل ہے، اور وہی آبادی زیادہ ایکٹیو بھی رہی ہے ہر لحاظ سے اور پولیٹیکلی بھی، تو یہ جو ایک ماحول ہے یہ پہاڑوں میں کھینچ کے لے جانے کا، ٹریپ کرنے کا، جنگلوں میں لے جانے کا، تو یہ ایک نئی اس ساری صورتحال کی ڈائمنشن ہے۔ یہ گوریلا جنگ کا اگر کوئی ماہر اور گوریلا جنگ پر یقین رکھنے والے اور تاریخ رکھنے والی کوئی طاقت اگر اس کام کے پیچھے آ جاتی ہے کہ جیسے ایک مخاصمت کا اور کشیدگی کا اور لڑائی جھگڑے کا اور خون خرابے کا ماحول ایک نئی سرد جنگ پیدا کر کے بنایا جا رہا ہے، تو یہ ایک سنجیدہ چیلنج ہے کشمیر کے اندر بھارت کے سسٹم کے لیے، بھارت کے نظام کے لیے۔ یہاں ایک جملہ کہنا ضروری سمجھوں گا میں کہ جب 1965 کی جنگ میں آپریشن جبرالٹر چل رہا تھا اور بھارت نے سرحد پر، بین الاقوامی سرحد پر جنگ کھولی، تو ایوب خان بھاگتے ہوئے صبح چلے گئے تھے، بیجنگ چلے گئے تھے، اور وہ انہوں نے بالکل بڑا سیکریٹلی دورہ کیا تھا کہ چین کے ساتھ مشاورت کی جائے اس پہ کہ کیا کیا جائے۔ تو چینی حکام نے جو ان کو مشورہ دیا تھا وہ یہی تھا کہ آپ جو بھارت کی فورسز ہیں ان کو اندر آنے دیں، پھر ان کے خلاف ایک طویل جنگ لڑیں، ان کے گوریلا جنگ، ان کی رسد کاٹیں، اور وہ پھر بھارت اس زخم کو برداشت نہیں کر سکے گا۔ یہ ایک طویل قسم کی گوریلا جنگ لڑنے کا مشورہ تھا جس پر پھر پاکستان نے معذرت کی تھی کہ وہ اس طرح کی جنگ لڑنے کا نہ متحمل ہو سکتا ہے اور نہ وہ ایسی جنگ لڑنے میں کوئی دلچسپی رکھتا ہے۔ تو پھر انہوں نے اپنی طرز پر مغربی انداز سے، مغرب کے سٹائل سے اور مغربی قوتوں کی مدد سے اس جنگ کو ختم کرنے کا راستہ اختیار کیا تھا۔